دیکھیں پہلے تو ایک بات سمجھیں کہ جب نیگوسیشن کا معاملہ ہوتا ہے نا تو کوئی بھی اپنا گراؤنڈ نہیں چھوڑتا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ اپنا گراؤنڈ چھوڑے گی. وہ جو عہدے پہ عہدے مل رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک اسٹرانگ پرسیپشن اورا بلٹ ہو رہا ہے، اسی طرح عمران خان بھی نہیں چھوڑے گا. وہ طنز بھی مار رہے ہیں، ایک طرف سے وہ پارٹی جو ہے وہ ان کی مبارکباد بھی دے رہی ہے، تو یہ گراؤنڈ کوئی نہیں چھوڑتا ہے. ظاہر نیگوسیشن کا جب ماحول بننا ہے تو ہر کوئی اپنی اسٹرانگ پوزیشن برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ گڈ کاپ بھی چلتا رہتا ہے. تو گڈ کاپ دونوں کا بھی چل رہا ہے، ایسے بھی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گڈ کاپ نہیں چلا رہی، وہ بھی چلا رہی ہے. دیکھیں یہ بات جو کر رہے ہیں نا کہ لوگ کہ خان صاحب کو جھکنا پڑے گا، پی ٹی آئی کو جھکنا پڑے گا، پی ٹی آئی کو اپنی غلطی تسلیم کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور فیلڈ مارشل کے بعد صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، وہ خاموشی سے بیٹھ جائے چپ چاپ. گھنٹہ کچھ تبدیل نہیں ہونا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کھل کے کہ فرق کیا پڑنا ہے ان ساری چیزوں سے. دیکھیں فیکٹ آف دا میٹر از کہ انڈیا ابھی بھی خاموش نہیں ہے، وہ ایڈونچر کرنے کے موڈ میں ہے. سیکیورٹی کونسل میں آج بھی آپ کے ڈپلومیٹس یہی پلیڈ کر رہے تھے کہ انڈیا خطرناک نیول ایکسرسائزز کر رہا ہے. انڈیا نے آج بھی آپ کے ایک اٹاشے کو واپس بھیج دیا ہے پرسونا نان گراٹا کر کے. تو انڈیا کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. ٹھنڈا اس لیے فی الحال صرف ٹھنڈا اس لیے محسوس ہوا کیونکہ امریکن کا جو سڈن ٹلٹ یا جو شفٹ ہے اس خطے کی سیاست میں، اور وہ زیادہ کچھ عرصہ رہنا نہیں ہے، رہے گا نہیں، لیکن جو شفٹ ہے کیونکہ وہ تھوڑا بہت ہمیں فائدے میں گیا ہے. کیونکہ یہ جو اور ٹرمپ کا کوئی یقین بھی نہیں ہے اس لیے یہ گھومنا ہے. ٹرمپ آج بھی بیٹھ کے ساؤتھ افریقن صدر کی بینڈ بجا رہا تھا، لٹرلی اس نے بینڈ بجا کے رکھ دی. جینوسائیڈ کی وہاں تو باتیں کر رہا ہے لیکن اسرائیل میں اس کو ظاہر چلتی نہیں ہے. آج بھی خبر چل رہی تھی کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر ایسٹس پہ اٹیک کرنے کا سوچ رہا ہے. تو ٹرمپ کی پالیسیز پوری طرح بیک فائر کر سکتی ہیں، یہ موجود ہے. فیکٹ آف دا میٹر یہ بھی ہے کہ آپ کے اندرونی مسائل وہیں کے وہیں ہیں اور آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہو رہے ہیں کیونکہ جنگ کے بادل ڈھل رہے ہیں. تو میں جیسے ہمیشہ کہتا تھا کہ انڈیا حرکت کرے گا آپ کے ملک میں پراکسیز کے تھرو. وہ کر چکا تھا پہلے، آپ کے پولیٹیکل لوکل سیاستدانوں پہ اٹیک ہوئے، پھر بچوں پہ آج اٹیک ہوئے. لیکن جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں میر علی میں کہیں سے ڈرون اٹیک بھی آ جاتا ہے، ڈرون اسٹرائک آ جاتا ہے ایلیجڈلی. لوگ جو وہاں کلیپ کر رہے ہیں ڈرون اسٹرائک کہہ رہے ہیں لوگ اس کو، لیکن آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے. لیکن آئی ایس پی آر نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ یہ اسٹرائک کی نوعیت کیا تھی، ویدر اٹ واز ڈرون اسٹرائک تھا یا نہیں تھا. مان لیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے ہی کیا اٹیک، ٹی ٹی پی نے کیا، مطلب ہم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، ٹی ٹی پی نے اٹیک کیا. اگر اب ٹی ٹی پی ڈرون اسٹرائک کرنے پہ آ گئی ہے تو کیا رہ جاتا ہے سر جی؟ اور اگر خود سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگنی چاہیے بجائے کہ نئے جھوٹ بولے جائیں، کیونکہ عوام کا اعتماد ایسے ہی ٹوٹتا ہے آدھی ادھوری باتیں کر کے. بلوچستان میں بھی یہی ہوا ہے. یہ جو ابھی جو آپ دوبارہ آدھی ادھوری بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، ٹھیک ہے کیا ہے، واٹ ٹائپ آف اسٹرائک واز اٹ دیٹ؟ کیونکہ وہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون اسٹرائک تھا. چلے مان لیا ایون اف اٹ واز کے پی کے اور ٹی ٹی پی، سو کے پی کے میں جو ہوا وہ انڈین فنڈڈ ہے، بلوچستان میں جو ہوا وہ انڈین فنڈڈ ہے. لیکن ان کے لیے راستہ کون بن رہا ہے؟ وہ بقول ہمارے ہی افغانستان سے انیشیٹ ہو رہا ہے. ہم نے بولا ہے کہ سیف ویپنز بنے ہوئے ہیں وہاں پر، تو اور اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اتنے دنوں سے جو ہم لگے ہوئے تھے کہ چائنا بیچ میں آئے، انتظار کر رہے تھے کہ بیچ میں آئے، افغانستان سے ٹیررسٹ سے حملہ سیٹ کروائے، تو اب چائنا بیچ میں آ چکا ہے، نظر آیا آج ہمیں. لیکن وہیں پہ چائنا افغانستان کو سی پیک میں شامل کرنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. اب اس سے کیا ہو؟ اس سے ہمیں امید لگائی جا رہی ہے کہ چائنا کی کوششوں سے ہمارا ٹی ٹی پی والا مسئلہ یا افغانستان میں جو سیف ہیونز ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوں. تو یہ خوش فہمی ہے. الٹا افغانستان کو جگہ دے کر سی پیک میں اور غلطی ہونے جا رہی ہے. اس کا ریزن ہے کہ چائنا کتنا بھی بڑا جائنٹ ہو، چائنا کو پراکسی وارز کا اتنا اندازہ نہیں ہے. افغانستان از ناٹ دا کنٹری جہاں ٹی ٹی اے کا پورا کنٹرول ہے، یہ دنیا کو پتہ ہے. آدھے سے زیادہ افغانستان میں ٹی ٹی اے کی اپنی رٹ نہیں ہے، اور جن علاقوں میں ہے ان علاقوں میں بھی وہ ٹی ٹی اے والے ٹی ٹی پی سے لڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہاں ٹی ٹی پی اگر داعش سے مل گئی تو پھر ان کا کام اتر جائے گا. سو سول وار اٹھ جائے گی وہاں کبھی بھی. سو اس چیز کو سلوشن چائنا نے ایک اور سلوشن دینے کی کوشش کی تھی کہ جہاں چائنا نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ چائنیز انٹیلیجنس کو پاکستان میں جگہ دی جائے. اب یہ الٹا ہمارے لیے نقصان ہو جاتا کیونکہ ہم اتنا چائنا کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. ہم کیا اتنے اب مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اس پہ بھی ماننے والے ہیں؟ دیکھیں سر جی، ہمیں اگر یہ امید ہے نا کہ چائنا کی ریلائنس میں ہم اپنے یہ والے مسائل حل کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اس کا ریزن ہے کہ چائنا زیادہ سے زیادہ
انڈیا کی ملٹری ہیجمنی کو روکنے کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کا بھی فائدہ ہے. باقی وہ آپ کا جو دوست ہے وہ صرف مفادات کی حد تک ہے. یہ ہر ملک میں یہی ہوتا ہے. چائنا سے کلوزنس یا ان کے اوپر ریلائنس ہمیں اتنا ہی نقصان دے گی ان دا لانگ رن جتنا ویسٹ کے اوپر ریلائنس نے ہمیں دیا ہے. اور یہ بات تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ویسٹ سے ہٹ کے چائنا پہ اتنا ریلائی کر لی. نہیں، ٹھیک ہے، ویسٹ کی نظریں فی الحال پاکستان پہ اس طرح نہیں ہیں. ہم نے کوشش بہت کی جس طرح ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اب نظر بھی آ رہا ہے. اور یہ جو باتیں فیصل واوڈا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ محسوس ہو رہا ہے. کیونکہ اگر اس وقت ویسٹ انڈیا سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں لگا رہا جتنی اس رفائل گرنے سے پہلے لگا رہا تھا، تو ہمیں اس پالیسی کا فائدہ لینا چاہیے. بٹ اینی ویز، ضد اور انام ہے، ابھی بھی ہم تھوڑے بہت گم ہیں، اور اس کو چھپانے کے لیے باقی سب چیزوں پہ ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ملک میں صرف اتنے دنوں سے انڈیا انڈیا چلایا جا رہا ہے. مطلب ہر جگہ آپ کی ڈس فنکشنل ہو گئی ہیں. کورٹس آپ کی بالکل ڈس فنکشنل ہیں. پارلیمان کیا ہے، کون سی چیز کیا ہے، کسی بھی آپ بینچ سے کوئی امید نہیں لگا پا رہے کہ کوئی فیصلہ دے پائیں گے کوئی بھی قانون کے حساب سے. ملک کے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ پی کے او بلوچستان اور سندھ میں جو موروں میں ہوا ہے، اور اب تو پنجاب میں یہ بھی ایک مجھے بڑے، یہ جو خان فیکٹر دبا ہوا تھا اب یہ دوبارہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے. ان سب چیزوں پہ اگنورنس کا ابھی بھی مظاہرہ چل رہا ہے. بلوچستان کا مسئلہ سب کو پتہ ہے کہ سیاسی ہے، یہ سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. مارنگ بلوچ کو ہم ابھی بھی جیل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کو تسلیم کر کے وہ پاکستان میں ہی احتجاج کو پریفر کر رہی ہیں اور ہتھیار اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں جا رہی، تو اس لیے ہم نے ان کو جیل میں رکھ دیا. یہ ہماری پلاننگ بھی ایسی ہے نا کہ سیاسی لیڈرشپ کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے. اور ہم دوبارہ اب پھر وہاں پہنچے ہوئے ہیں اٹیک کے بعد، پرائم منسٹر صاحب سے لے کر فیلڈ مارشل تک. اور نکلا کیا ہے وہاں سے کہ ہم کچل ڈالیں گے بی ایل اے والوں. آپ اتنے سالوں سے کچلے تو جا رہے ہو سر، سولوشن تو نکل نہیں پا رہا آپ سے. سولوشن سمپل ہے، جگہ دو، سائڈ پہ ہو جاؤ، سیاسی لیڈرشپ لاؤ، وہ پھر خود ہی دیکھو پھر آ کر وہ کس طرح اس سیپریٹزم کو ڈیفیٹ کرتی ہے. لیکن نہیں، اگر ایک جگہ جھکے تو ظاہر پورے ملک میں جھکنا پڑ جائے گا. اس لیے بلوچستان کے آگے تو بالکل آخر میں جھکا جائے تو شاید جائے. فی الحال تو پنجاب کی حالت ٹائٹ کی ہوئی تھی، لیکن اب پنجاب سے بھی شاید محسوس ہو رہا ہے. بلوچستان تو پنجاب کی بات، ظاہر پنجاب کی حالت کے بعد تو لیسٹ پریورٹی بلوچستان رہتا ہے ہمیشہ. خیر، جیسے جیسے جنگ کے بادل ڈھلیں گے آپ کے سارے ایشوز واپس ابھریں گے. اکنامی کو فی الحال بھول چکے ہیں عوام، سب کوئی آئرن کلیڈ، لیکن کسی کو یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہمارے کیا ہو رہے ہیں، کیا مانا جا رہا ہے. ادھر ملک میں ظاہر ایک اور مہنگائی کی لہر آنی ہے، نئی لیویز، نئی ڈیوٹیز آنی ہے. اسی مجھے قطعاً یہ خوش فہمی یا غلط فہمی یا خوشی یا غمی نہیں ہے کہ اس سسٹم نے چل جانا ہے. فیکٹ از کہ مودی کی غلطی کی وجہ سے بریدنگ اسپیس ملا ہے. اب اگر یہ بریدنگ اسپیس جو قسمتاً ملا ہے، اگر اس میں چوڑا ہونا ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سوچ کو. اشارہ یہ فیلڈ والی مارشل لا والی بات کہانی ہے آبویسلی، بٹ میں اسٹل یہ فیلڈ مارشل والی کہانی کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں. مجھے بس ڈر ہے کہ یہ انڈیسائسونیس لمبی چل جائے تو پھر کہانی وہیں جائے گی. مطلب اگر ڈنڈا دینا ہے تو بھائی آگے بڑھیں، فیصلہ لے لیں، سب کو اندر کریں. جو بھی کسی بھی طریقے سے ابھی بھی تھوڑی بہت صحیح باتیں کر رہا ہے اس کو اندر کر دیں. بٹ اگر تنقید یا اس صحیح باتوں سے مسئلہ ہوتا تو ظاہر ہے اس وقت تک بہت سارے لوگ اندر ہوتے. الٹا پنجاب میں جس طرح کی باتیں عباد فاروق صاحب کر رہے ہیں اور جس طرح نیا جوش وہ لے کے آئے ہیں، اگر یہ نہ رکا یا نہ روکا گیا یا اس کو حل نہیں کیا گیا، یا تو پھر تو کلیئر سمجھا جا رہا ہے نا کہ یار پھر کچھ اور پکا رہے ہیں آپ. پنجاب کے اندر ایسی بات اٹھنا شروع ہو گئی ہیں دوبارہ، کیونکہ ملک کو ایسے ہی رینگنا ممکن نہیں ہے سر. ادھر یا ادھر تو کرنا ہی پڑے گا، وہ چاہے کتنے بھی نقصان کے ساتھ کرنا پڑے. اور میں نے کب سے کہا ہے کہ یہ انڈیسائسونیس زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کی کلا بازیاں ہوں یا انڈیا کا جو مس ایڈونچر ہو، یہ زیادہ ٹائم روک نہیں سکیں گے. اب اکثر لوگ پھر کنفیوز ہیں کہ فیلڈ مارشل سے پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے. میں سمپلی ساری چیزوں کو ڈیبنک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ لیگلی
लीगली इस पोस्ट की कोई जगह ही नहीं है लीगली। तो कोई कह रहा है कि भाई ये ताउमर का ओहदा है, कहाँ लिखा है? पहली बात तो ये बताएं कि ओहदा है कि एजाज़ है, यही क्लियर नहीं हो रहा आपसे। कोई कह रहा है कि सबकी अपॉइंटमेंट्स, इतना बड़ा ओहदा है कि सबकी अपॉइंटमेंट्स ये करेंगे। भाई कैसे, कहाँ लिखा है? मुझे तो बुनियाद से ही मसला लग रहा है, क्योंकि कैबिनेट ने ये काम कर भी सकती है या नहीं, ये भी कहीं नहीं लिखा। और आप यकीन रखें, या आज नहीं, कल नहीं, परसों ही सही, ये सारे सवाल उठेंगे। अगर कुछ करना ही है तो कोई लीगल कवर तो देना सर, वरना फ़ायदा क्या है? और अगर एजाज़ है तो फिर 5 स्टार जनरल तो ना कहें ना फिर। और अगर कानून साजी करनी है और वाकई इसको प्रॉपर लीगल कवर देना है, मिसाल जो ये कॉन्स्पिरेसी आ रही है कि इसलिए हुआ है कि अपने आप को सिविल केसेस जो इन फ्यूचर कभी अगर कानून आया वापस तो फिर फ्यूचर केसेस से बचने के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए उसको लीगल कवर दिया गया है, तो फिर उसको बनाया, मतलब एक ओहदा दिया गया है, तो फिर इसका लीगल कवर तो होना चाहिए ना सर। ऐसे थोड़ी ना कोई मान लेगा कि आपने आज कह दिया तो फिर कल तक भी यही बात चलती रहेगी। जब तक कोई लीगल कवर ना हो तब तक ये नहीं चलेगा। और ये याद रखिएगा, अगर लीगल कवर की बात आई, यानी कि कानून साजी की बात आई, तो फिर ये बात ऐसे नहीं है जैसे हमें दिखाई जाए, फिर ये गेम कुछ और है। मैंने कल ही कहा था कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इसको एक एजाज़ दिखाया जाए, और आज लगे हुए हैं सारे एजाज़ दिखाने में। ओहदा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर ओहदे की बात आएगी तो फिर हाई कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी है कि जनरल राहील शरीफ के केस में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मीनिंग कानून साजी करनी पड़ेगी अगर गुंजाइश बनानी है, जो कि फिर वो मोमेंट होगी। अव्वल तो अगर एजाज़ भी है और अगर उसकी कोई पर्क्स हैं, यानी कि एजाज़ है तो कोई पर्क्स होंगी, यानी कि ये जो कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो ताउमर के लिए, क्योंकि ताउमर के लिए 5 स्टार जनरल तो हो ही नहीं सकता, भले आप कितनी भी कानून साजी की जाए। तो चले, टाइटल जो है वो ताउमर रहना है। या अगर जो ये बात कही जा रही है कि इस टाइटल की वजह से जो है वो सिविल केसेस में कोर्ट नहीं होने, तो फिर भी तो कानून साजी करनी पड़ेगी। और मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि अगर वाकई ये चीज़ ओहदा साबित होनी है और उसकी कोई कानून साजी करने की कोशिश होनी है, तो फिर मजाक नहीं है, फिर गेम कहीं और की है, क्योंकि फिर इंस्टीट्यूशन में छेड़छाड़ की बात आ रही है। बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी? अगर कोई नया CDS टाइप नया इंडियन ओहदा क्रिएट करना है तो, और अगर किया तो फिर डेफिनेटली, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फिर किसी 4 स्टार जनरल को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक 4 स्टार जनरल की जगह लाजमन खाली हो जाएगी। फिर अगर ओहदे लगे, अगर 5 स्टार जनरल बुलाया गया, जिस पे अभी भी सवालिया निशान कायम है। और फ़ौज में 4 स्टार, या तो पिछले ज़माने में मार्शल आर्ट्स के ज़माने में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो सकते थे, इस ज़माने में तो फिर चीफ ही हो सकते हैं। तो अगर वाइस चीफ का भी ओहदा क्रिएट करना है या फील्ड मार्शल के अगर ओहदे को लीगल कवर देना है, तो फिर कानून साजी की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से ये फिर वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन के वक्त हुई थी, जहाँ फिर सारी पार्टीज़ ने मिलकर कानून साजी की थी, जिसमें फिर नून को रिलीफ भी मिला था और पीपल्स पार्टी को भी रिलीफ मिला। और ये PTI के लिए एक चैलेंज के तौर पे फिर उस वक्त साबित होगा कि वो क्या करते हैं। बाकी अगर सिर्फ एजाज़ी हिसाब से 5 साल फूल लगा के, मतलब जो 2 साल बकाया हैं उसमें फूल भी लगाने हैं 5 स्टार के, और फिर बाकी चीज़ें भी सेम रहनी है, तो तब भी कुछ टाइम बाद, 2 साल लंबा टाइम, तब भी कुछ टाइम बाद कुछ सवाल उभरेगा कि भाई जब 4 स्टार जनरल का एक प्रमोशन खाली है तो फिर किसी को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा। सो ये जल्दबाजी नून लीग ने की है, ये जल्दबाजी नून लीग ने की है। आई एम श्योर नून लीग ने भी नहीं की है ये, मतलब नवाज़ शरीफ का इसमें कम से होगा, इतना तो मुझे ही पता है। ये शहबाज शरीफ साहब के काम है, भले ये जल्दबाजी शहबाज शरीफ साहब ने ही की है और उसकी तारीफ़ें भी हो रही हैं, तो ये कहीं कुछ और करवट बैठने वाली है। आई फील दिस, ये मेरे आई डोंट नो इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं। एजाज़ है या ओहदा है, इट सेंड्स मल्टीपल मैसेजेस, एंड जिस तरह जिसको क्लियर नहीं किया जा रहा, हर कोई खामोश है। ये खामोशी फ्रॉम ISPR और हुकूमती ओहदेदारों का बार बार ये कहना कि ये सेरेमोनियल है, आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं खटक रही है मसला कर रही है। वरना
کیا مسئلہ ہے کہ بھائی ایک بار آ کے کلیریفیکیشن دی جائے کہ بھائی یہ اس طرح ہے اور یہ قانون سازی ہوگی. یہ اتنی ممنس کیوں ہے ملک میں کہ عہدہ ہے یا اعزاز؟ اور اگر اعزاز ہے تو پروموشن کیوں ہے, 5 اسٹار کیوں ہے؟ کیونکہ ایونچولی سوال تو یہ اٹھنے ہیں. باقی آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہانی اگلے 2 سال اس طرح کیسے چلے گی, مجھے نہیں پتا. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑنا ہے اس کا, کیونکہ سمپل میتھس ہے. 5 اسٹار دین دیر از اے ویکنسی فار 4 اسٹار. فی الحال بھلے خاموشی برقرار رہے, اور یقین رکھیں جو لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے باتیں کوئی نہیں ہوئی ہیں, تو وہ بھی تسلی رکھیں, باتیں ظاہریں ہوئی ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ خان صاحب سے باتیں کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں کے بیچ میں چل رہا ہے, ادھر سے وہ گور خان صاحب گڈ بھی کہہ رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کو, ادھر سے خان صاحب تنقید بھی کر رہے ہیں, ادھر سے اسٹیبلشمنٹ بھی جو اس کے طوطے ہیں وہ کچھ اور بول رہے ہیں, تو پھر کورٹس میں کچھ اور چل رہا ہے. صرف بات سمپلی ایک ہی چیز پہ اٹکی ہے کہ بھائی سسٹم کو چلنے دو, اور کتنے مہینے میں سسٹم گرنا ہے, یا کتنے مہینے میں سسٹم سے ہاتھ نکالا جائے گا تاکہ کچھ ایکسپیریمنٹ ہو سکے, ووٹ آف نو کانفیڈنس اور واٹ ایور. بیچ میں بات بھی تو چلی تھی. اور جو حالات ہیں خان صاحب اس وقت لچک بھی دکھائیں گے, یہ آپ لکھ لیجئے گا, کیونکہ بھلے وہ منہ سے اب ظاہر ہے وہ یہی بولیں گے, میں نے آپ کو کہا نا کہ نیگوسیشن میں گراؤنڈ نہیں چھوڑا جاتا, بٹ یہ لچک سسٹم کو چلانے کے لیے کبھی نہیں دکھائیں گے لمبے عرصے تک, یہ تو گارنٹی ہے. اسی وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے بات کبھی نہیں, باقی اسٹیبلشمنٹ بات کر لے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نیوٹرل کا مظاہرہ کریں تاکہ ہم سسٹم گورنمنٹ کو خود چلائیں. پھر وہ خود کتنا ٹائم چل سکتی ہے, یعنی پیپلز پارٹی اور اس کا اتحاد خود کتنا ٹائم چل سکے گا وہ دیکھا جائے گا. اس لیے خان صاحب بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی مجبوری میں تو بریفنگ دینے آ گئے ہیں آپ, اور مجبوری ختم تو پھر اب دوبارہ کیا چوڑے ہونے کی تیاری میں ہیں. اور خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی کچھ ایکسپیریمنٹ کرے گا, تو وہ بھی یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ بھائی وکٹری میں یہ جو پیسج ملا ہے اس کو سیف پیسج بنا دیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ضد اور ایگو ابھی بھی برقرار ہوگا. اس لیے خان صاحب بھی ارے لجک کا مظاہرہ کھل کے نہیں کر رہے, اور کریں گے بھی نہیں. جو بظاہر دکھایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ سے باتیں ہوں گی, وہ ظاہر ہے کوئی نہیں کرے گا کیونکہ یہ ٹرک کی بتی ہے. تو ظاہر بات صرف اتنی ہے کہ یہ سسٹم سے ہاتھ کب نکالنا ہے, مطلب نیوٹرالٹی کا مظاہرہ کب کرنا ہے. پھر گورنمنٹ جتنا عرصہ خود چل لے چل لے. اب نیڈ آف دا آر از کہ ہم اس وقت انڈیا والی جنگ کی آڑ میں اپنے معاملات بنا لیں. بٹ اگر ڈیو ٹو سم ریزن آپ کو اس کو ضد کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں, اس کی وجہ سے اگر نہیں ہوتے تو معاملات بگڑنے کے علاوہ پھر کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا. کیونکہ دیکھیں جو پلانز تھے, گرین پاکستان, گرین کارپوریٹ, گرین منرلز, یہ سب آئیڈیاز تو کمپلیٹلی بیک فائر کر چکے ہیں. موروں میں دیکھ لیا آپ نے کیا حالت ہے. سو دیٹس ناٹ ایون پاسبل کہ اس کو دوبارہ ابھارا جائے. سو اگر دوبارہ اس چیزوں کو ابھارنے کی کوشش ہے تو پھر ظاہر ری ایکشن بھی اس بار پھر کچھ ڈبل ہی ہوگا. عباد فاروق پنجاب, یہ ڈبل ہی ہو جائے گا پھر ری ایکشن. یہ میں نہیں سمجھتا کہ سچویشن سیم رہے گی جنگ کے بعد, کہ یہ جو سچویشن اب سیم رہے گی. یہ سچویشن ریپڈلی چینج ہونی ہے اینڈ پیچھے جانی ہے, آگے نہیں جانی ہے. فیصل واوڈا صاحب بھلے باقی لینگویج تو کر رہے ہیں, لیکن ان کا یہ نکلنا اور شہباز کی تعریف کرنا, مریم اور نواز کو ہٹ کرنا, القادر ٹرسٹ کیس میں ڈیٹ لگنا, یہ ظاہر ہے ان کی طرف سے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کہانی ہے. شاہ محمد قریشی صاحب ابھی تک اسپتال میں ہیں. ابھی آپ انتظار کریں, آہستہ آہستہ اور بھی سگنل آئیں گے اور دونوں طرف سے آئیں گے. اور جو یہ بات چل رہی ہے نا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کا کارڈ استعمال کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے عدم اعتماد ایسے ہو جائے گا وداؤٹ دی سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ, یا ایٹ لیسٹ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے علاوہ؟ عدم اعتماد کی اگر کہانی آتی ہے تو پھر وہ فائنل ٹیسٹر ہوگا جس سے کلیئر ہوگا کہ اب نیوٹرلٹی کا مظاہرہ ہو چکا ہے. شاید اسی خبر کی ہڑبڑاہٹ میں نون لیگ نے, یا گھبراہٹ میں نون لیگ نے یہ قدم اٹھایا, فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. اور پی ٹی آئی بھی شاید اس لیے پیچھے اب تھوڑی بہت ڈگمگا گئی ہے کہ ویٹ اینڈ واچ, کہ بھائی اس عہدے کے ملنے کے بعد ویٹ اینڈ واچ. ابھی شاید وہ بھی کیسا موڈ ہے کیسا نہیں ہے آفٹر دس گفٹ. سو اگر نیڈ آف دا آر کو اگنور کرنے کا موڈ ہے, اور واقعی ابھی بھی موڈ ہے جو انڈیا کی جنگ سے پہلے تھا, جو کہ میں تو بالکل نہیں سمجھتا کہ ہے, لیکن چلیں اگر واقعی وہ غلطی کرنے کا موڈ ہے جو دکھائی جا رہی ہے صحافتی ٹولوں, یہ منیف فاروق اور ان کی منہ سے, یا یہ فیصل واوڈا جیسے سستے شاہ رخ خان سے, کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی قید بھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں. یہ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے. بیسیکلی وہ خان صاحب کو دھمکی دے رہے تھے, کیونکہ خان صاحب نے بادشاہ بننے کا طنز کیا تھا. تو پھر ان حالات میں اگر بادشاہ بننا ہے تو پھر سندھی والا بادشاہ بننے کے چانسز زیادہ ہیں.
ہم سندھی میں اکثر کہتے ہیں کہ بادشاہ مانوں گا، میننگ جس کا مطلب بھولا ہوتا ہے نہ کہ طاقتور.